السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور کئی دن سے ایک ہی سوال جو ہے وہ لوگوں کی زبان پہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے جو ویسٹرن میڈیا کو زیادہ فالو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی جیفری ایپسٹین تھا کون؟ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا اس درندے سے کیا تعلق تھا؟ بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اس نے ای میل میں یہ مینشن کیا کہ عمران اچھا آدمی نہیں ہے، یعنی عمران تو کلین نکلا اس کے حساب سے۔ تو جمائمہ، ریحام یا بشرا بی بی، ایپسٹین نے اپنی ای میل میں کس کے متعلق اشارہ کیا؟ یہ بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایپسٹین فائلز نے آج کل پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ان فائلز کی تفصیلات اس قدر بھیانک ہیں کہ ان کو پڑھ کے ایک نارمل انسان کا انسانیت پہ تو اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ جیفری ایپسٹین اور گیزلین میکسویل، اس کے شیطانی دھندے کے بارے میں اب تک تو بہت سی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، لیکن ایک بات ابھی بھی راز میں ہے کہ جیفری ایپسٹین تھا کون اور کیسے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو جیفری ایپسٹین 1953 میں نیو یارک کے یہودی محلے بروکلن میں ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اسکول میں اس کا پسندیدہ مضمون جو تھا میتھس تھا، میتھمیٹکس یا ریاضی۔ اس نے ریاضی میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ طلباء اور اساتذہ دونوں ہی اس کے معترف ہو گئے۔ وہ یونیورسٹی گیا لیکن ڈگری نہیں اس نے مکمل کی۔ 1974 میں جیفری ایپسٹین نے مینہٹن نیو یارک کے ڈالٹن ہائی اسکول میں بچوں کو میتھس پڑھانی شروع کر دی۔ اپنی 2 سالہ ملازمت کے دوران وہ تعلیمی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا اور آخر کار اسکول انتظامیہ نے اس کو نکال دیا۔ جیفری ایپسٹین میں ایک بڑی زبردست صلاحیت تھی، وہ لوگوں کو بہت جلد امپریس کر لیتا تھا اور ان کے ساتھ تعلقات استوار بھی کر لیتا تھا۔ ملازمت سے فراغت کے دوران اس کی ملاقات اپنے ایک طالب علم کے والد سے ہوئی جو بینک مینیجر تھے۔ اس شخص کی سفارش سے ایپسٹین کو بینک میں نوکری مل گئی اور ایپسٹین نے 1981 تک 5 سال تک اس بینک میں کام کیا۔ یہ عرصہ اس کے کریئر کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور اس دوران اس نے درجنوں بااثر لوگوں اور کاروباری شخصیات کے ساتھ روابط بنائے۔ اس عرصے میں اس کی ملاقات اپنی پہلی گرل فرینڈ ایوا اینڈرسن سے ہوئی جو مس سویڈن رہ چکی تھی۔ یہ اس کا 10 سال رشتہ رہا۔ بینک چھوڑنے کے بعد ایپسٹین نے وال اسٹریٹ جرنل کا رخ کیا اور وہاں امیر اور کاروباری لوگوں کے لیے ایک کنسلٹنسی کمپنی کھولی اور اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ ارب پتی لوگوں کے ساتھ اپنی جان پہچان بڑھاتا گیا اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کرتا رہا۔ 1991 میں جب ایوا اینڈرسن نے ایپسٹین سے تعلقات ختم کیے تو وہ گلین ڈوبی نامی ارب پتی کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کا یہ رشتہ خوش اسلوبی اور پرامن طریقے سے ختم ہوا اور اس نے اپنی خود گرل فرینڈ کو اس ارب پتی تک پہنچنے میں مدد کی۔ 1991 میں ایپسٹین کی ملاقات گیزلین میکسویل سے ہوئی اور میکسویل یہودی ناول نگار رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی۔ اس بارے میں بڑی سی رپورٹس موجود ہیں کہ رابرٹ اور اس کی بیٹی گیزلین ایک غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے وفادار کارکن تھے اور ان کے لیے کام کرتے تھے۔ تو گیزلین جب جیفری کی زندگی میں آئی تو پھر دونوں نے مل کر وہ کام کیا جس پر آج انسانیت شرمندہ ہے۔ انہوں نے کم عمر لڑکیوں کو لالچ دے کے ان کا استحصال کرنا شروع کر دیا۔ ان کا طریقہ واردات بڑا سمپل تھا کہ یہ ارب پتی لوگ سیاستدانوں، بینکرز اور فیصلہ ساز حکومتی شخصیات کو دعوت دیتے اور انہیں تفریح کی پیشکش کرتے۔ اس کام کے لیے جیفری کے پاس انتہائی تعداد میں لگژری فلیٹس، گھر، کشتیاں یعنی بوٹس، جیٹس اور ایک پورا جزیرہ تھا جو خاص طور پہ مہمانوں کی پارٹیز کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس جنت نما جہنم میں سینکڑوں کم عمر لڑکیوں کا استحصال کیا گیا اور اس جوڑے کے معاملات آسانی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا کاروبار خوب پھل رہا تھا، پھیل رہا تھا، دولت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت میں بھی اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ان کا مکروہ دھندا دنیا کی نظروں میں آ گیا۔ ہوا یوں کہ 1996 میں ماریا فارمر نامی لڑکی نے ایپسٹین کے خلاف پولیس کو ایک شکایت درج کرائی۔ یہ بدسلوکی اور استحصال کا کیس تھا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی لیکن ایپسٹین نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کیس کو دبا دیا۔
اس واقعے کے بعد تو ایپسٹین کی جیسے دھاک بیٹھ گئی. ایپسٹین اور گیزلین نے اپنی گھنونی سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا. لڑکی کا زیادہ تر بندوبست گیزلین میکسویل کرتی. وہ انہیں ماڈلنگ کی دنیا میں کام دلانے کا جھانسا دیتی. تعلیمی اخراجات کے لیے ان کو رقم فراہم کرتی. دوست اور ہمدرد بن کے ان کا اعتماد جیتتی. ان کی ذہن سازی کرتی. لالچ، دھوکے اور فریب سے جب وہ شکار کو اپنے جال میں پھانس لیتی تو پھر ایک دن انہیں اس دلدل میں دھکیل دیتی. 2005 تک تو اس جوڑے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن 2005 میں فلوریڈا پولیس پام بیچ میں واقع ایپسٹین کے گھر پہنچ گئی. پولیس کو ایک 14 سالہ لڑکی کی ماں نے شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی بیٹی کا پیسے لے کر استحصال کیا جا رہا ہے. پولیس نے چھان بین شروع کی تو میڈیا نے اس پہ بولنا شروع کر دیا. متاثرین کو آگے آنے کی ترغیب دی گئی. آہستہ آہستہ کئی کیسز منظر عام پہ آنے لگے، یہاں تک کہ متاثرین کی تعداد 250 تک پہنچ گئی. 2007 میں ایپسٹین کو سزا سنائی گئی، لیکن اس وقت اٹارنی جنرل کی طرف سے انہیں وفاقی استثناء مل گیا، اور اس استثناء کے تحت ایپسٹین کو یہ سہولت حاصل رہی کہ وہ دن میں اپنے کام کاج کرتا، گھومتا پھرتا، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا، شام کو جیل چلا جاتا. 2008 میں ایپسٹین کے 35 متاثرین کے ساتھ تصفیہ ہو گیا. اس کے بعد کیس بند ہو گیا. اس کے بعد پھر وہی ایپسٹین تھا اور وہی دھندا. ٹرمپ ہو، بل کلنٹن ہو، بل گیٹس ہو، ایلون مسک ہو، سابق برطانوی شہزادہ اینڈریو، کئی وزیر، مشیر اور میڈیا ٹائکون اس کے کلائنٹ بن چکے تھے، جو وقفے وقفے سے اس کے جزیرے کا دورہ کرتے جہاں یہ شیطانی کھیل کھیلا جاتا تھا. کئی ملکوں کے حکمران تو اس کے ذاتی دوست تھے. وہ اتنا بااثر ہو چکا تھا کہ نہ صرف حکومتی سربراہوں کو مشورے دیتا کہ حکومتی فیصلوں میں بھی اس کا کردار نظر آنے لگا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں جیفری ایپسٹین نے اپنی ایک ای میل میں لکھا ہے کہ مودی نے سے مشورہ مانگا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیسے قریب ہو سکتا ہے. ایپسٹین نے لکھا کہ اس کے مشورے پہ مودی سرکاری دورے پر ایک ملک میں گیا جہاں اس نے خوب ناچ گانا کیا، اور اس دورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مودی ایک کا کام ہو گیا. ایپسٹین فائلز میں یوں تو دنیا کے بے شمار نامور شخصیات کے نام موجود ہیں، لیکن پاکستان سے صرف 2 لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں. پہلا نام عمران خان کا ہے، دوسرا نام شاہ محمود قریشی کا. یہ فائلز ایپسٹین کی ای میلز، ٹیکسٹ میسیجز اور دیگر دستاویزات پہ مشتمل ہیں جو کہ اعلیٰ سطح کے روابط کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن اس میں پاکستان سے متعلق کوئی مجرمانہ الزامات یا ثبوت نہیں ملتے. یہ ذکر زیادہ تر سفارتی، صحت اور جیو پولیٹیکل تناظر میں ہے. ایپسٹین فائلز میں عمران خان کا نام تقریباً 15 بار آیا ہے، اور یہ زیادہ تر 2013 سے 2018 کے دوران کی جانے والی ای میلز ہیں. ایک ای میل میں اقوام متحدہ کے سابق اہلکار نصرہ حسن نے عمران خان کو لنڈن سوسائٹی لائن کہا، جس سے ہمیں عمران خان کی مغربی روابط کا پتہ چلتا ہے. یہ ای میل دراصل بل گیٹس کے پولیو پروگرام کے حوالے سے تھی. ایک اور ای میل میں ایپسٹین نے عمران خان کو امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا. یہ اصل میں ایپسٹین کی اپنی سیاسی رائے تھی جو اس نے 2018 کے الیکشن کے تناظر میں دی تھی، اور اسی ای میل میں ایپسٹین نے عمران خان کے طالبان اور فوج سے قریبی روابط کا ذکر بھی کیا. ایک تیسری ای میل میں ایپسٹین نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے اس کے 2 دوستوں کے ساتھ شادی کی. ایپسٹین کے ان 2 دوستوں میں ایک تو جمائما گولڈ سمتھ ہے، کیونکہ ایپسٹین کے گولڈ سمتھ خاندان سے قریبی تعلقات رہے. دوسری خاتون کا نام نہیں پتا چلا کہ وہ کون تھی. میرے بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ اس ای میل میں ایپسٹین شاید ریحام خان کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن ریحام نے اس کی تردید جاری کر دی کہ اس کا جیفری ایپسٹین یا گیزلین میکسویل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے خیال میں جیفری ایپسٹین نے اپنی ای میل میں شاید سیتا وائٹ کی جانب اشارہ کیا، کیونکہ عمران خان کی تیسری بیوی تو بشرا کا تو ایپسٹین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ریحام خان نے تو خود تردید کر دی، اس لیے اب لے دے کہ ایک سیتا وائٹ رہ جاتی ہے. سیتا وائٹ کی فیملی سے بھی ایپسٹین کا قریبی تعلق رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے جیفری ایپسٹین سے تعلقات جو تھے گیزلین میکسویل کی وجہ سے تھے. گیزلین کا خاندان چونکہ برطانوی ایلیٹ کلاس میں بڑا مقبول تھا، اسی لیے گیزلین کے ساتھ عمران خان کی دوستی کوئی انہونی نہیں ہے. دونوں کی تصویریں بھی موجود ہیں، تاہم ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ عمران خان بھی ایپسٹین کے شیطانی جزیرے کا مہمان رہا یا وہ کسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا.
تو گیزلین کے ساتھ عمران خان کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے وہ فیک ہے اور اے آئی جنریٹڈ ہے۔ شاہ محمود قریشی کا نام 2010 کی ایک ای میل میں آیا اور یہ لسٹ تھی جس میں مختلف ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کا ذکر تھا، جس میں شاہ محمود قریشی کو پاکستان کے فارن منسٹر کے طور پہ شامل کیا گیا۔ یہ ای میل پرائیویٹ ٹائم کے حوالے سے تھی، لیکن اس میں کسی ملاقات، روابط یا مجرمانہ سرگرمیوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو میرے خیال میں تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو ایپسٹین سے تعلقات کے حوالے سے وضاحت بھی دے دینی چاہیے، کیونکہ اس ایشو پہ ان کی مزید خاموشی جو ہے وہ کسی قیاس رائی کا مرتکب ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔